بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑے بڑے رئیس اور دولت مند رشتہ کے لیے درخواستیں کرنے لگے۔ دراصل وہ اس سے اعزاز اور شرف و حصول برکت کے لیے ایسا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں خدائی فیصلے کا منتظر ہوں۔ اسی طرح آپ کے یاران حضرت ابو بکر و عمر نے بھی رشتہ بھیجا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ یہ معاملہ اللہ عز و جل کے کرم پر ہے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دوسرے چند صحابہ کرام مسجد میں تشریف فرما تھے کہ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر چل نکلا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، تمام معززین نے پیغام نکاح عرض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کرتے ہوئے یہی ارشاد فرمایا، یہ معاملہ اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیغام نکاح عرض نہیں کیا اور نہ ہی اس کا تذکرہ کیا۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے غربت کے سبب ایسا کیا۔ میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ شاید اسی لیے روکا ہو۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور دیگر دوسرے صحابہ نے کہا کہ اگر علی رضی اللہ عنہ نے تنگ دستی کی وجہ سے انکار کیا ہے تو ہم ان کی ضرور مدد کریں گے۔ پھر انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو رشتہ بھیجنے کے لیے کہہ دیا۔ حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ہمارا دروازہ کٹایا گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ اللہ عز و جل کی قسم، علی رضی اللہ عنہ اتنے حیا والے تھے، جب تک انہیں پتہ نہ چلا کہ میں اونٹ میں ہو گئی وہ اندر داخل نہ ہوئے۔ پھر خدمت اقدس میں حاضر ہو کر انہوں نے سلام عرض کیا اور آپ رضی اللہ عنہ نے جواب عنایت فرمایا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور زمین خریدنے لگے، گویا کوئی حاجت عرض کرنے میں حیا کر رہے ہو۔ آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی کوئی کام ہے تو بتاؤ، ہمارے ہاں تمہاری ہر حاجت پوری ہوگی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ آپ نے مجھے اپنے چچا سے لیا۔ میں اس وقت ایک ناسمجھ بچہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری رہنمائی فرمائی، مجھے ادب سکھایا، مجھے شائستہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر ماں باپ سے بڑھ کر شفقت و احسان فرمایا۔ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھے ہدایت بخشی اور آپ نے شرک سے بچا لیا۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ ہی دنیا اور آخرت میں میرا وسیلہ اور ذخیرہ ہے، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میرے پشت پناہی اس طرح فرمائے کہ میرا بھی ایک گھر اور بیوی ہو جس میں چین حاصل کروں۔ یہی عرض کے لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا عقدی نکاح میرے ساتھ فرمانا پسند فرمائیں گے؟ حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی و مسرت سے کھل اٹھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر حضرت علی المرتضیٰ کے چہرے کو دیکھا اور استفسار فرمایا، اے علی، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس سے تم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حق مہر ادا کر سکو؟ سیدنا علی المرتضیٰ نے عرض کی، اللہ عز و جل کی قسم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میری حالت پوشیدہ نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ایک ذرہ تلوار اور اپنی لانے والے اونٹ کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی تلوار سے تو تم اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرو گے، لہذا اس کے بغیر گزارا نہیں، اور اونٹ سے اپنے گھر والوں کے لیے پانی بھر کر لاؤ گے، اور سفر میں بھی اس پر اپنا سامان لا دو گے، لیکن ذرہ کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کرتا اور تجھ سے خوش ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی ذرہ تقریباً 125 روپے میں بیچ دی اور مہر ادا کیا۔ ان کے ایک دوست نے بیڑ لا کر ذبح کی، ایک نے جو کہ دلیا پکوایا، ایک نے کچھ کھجورے اور چوہارے
رکھ دیے اور دعوت ولیمہ تیار ہو گئی، جو سب نے ہنسی خوشی کھائے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بطول سے عزم، جسے ایجاب کہتے ہیں، لے کر نکاح تو کر ہی دیا، اب انہیں روانہ کرنا تھا۔ پھر تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں، سیدہ فاطمہ غمگین سے بیٹھی ہے اور سادہ سا لباس پہنے، سر جھکائے کچھ پریشان ہی نظر آتی ہے۔ پوچھا بیٹی کیا بات ہے، مگر وہ شرم کے مارے خاموش رہی۔ فرمایا بیٹی میں جانتا ہوں کہ آج حضرت علی رضی اللہ عنہ غریب ہے، کنگال اور تنگ حال ہے، کرائے کی چونپڑی میں رہتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، نہ ان کے پاس دولت ہے نہ ان کا اپنا مکان ہے، نہ ان کی جائیداد ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ میں نے اچھے دولت مندوں شادی اور کھاتے پیتوں کی درخواستیں نامنظور کی ہے، مگر یہ فاطمہ رنجین ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ شاہد ہے، میری برادری میں علی رضی اللہ عنہ سے بہتر کوئی نہیں تھا جسے میں تیرے لیے منتخب کرتا۔ بیٹی اگر علی تنگ دست ہے تو فکر نہ کر، اللہ مالک ہے، یہ دنیا کی مفلسی و غریبی چند روز ہے، تو آخرت پر نگاہ رکھ، اس کی کشائی کو دیکھ، کیونکہ عقبہ کی دولت برے خزانے تیرے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ تجھے ان کا مالک بنائے گا۔ یہ کہہ کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ نساء العالمین کو روانہ فرمایا۔ نہ کوئی ڈولی آئی، نہ پالکی، نہ ٹمٹم، نہ گھوڑا، نہ خچر، فاطمہ رضی اللہ عنہا معمولی سی لباس میں ملبوس پاپیادہ اپنے سسرال کو جا رہی تھی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے محبت برے گفتگو کرنے لگے، یہاں تک جب رات کا اندھیرا اچا گیا تو وہ رونے لگی۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے تمام عورتوں کی سردار، کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ کیا میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہے؟ کہنے لگے، میں کیوں راضی نہ ہوگی، اب تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ میں تو اپنی اس حالت و معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کیا جائے گا، آج میرے عزت و فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کی مانند ہے۔ آج رات ہم اپنے رب قدیر عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر رب قدیر کی عبادت کرنے لگے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے روز فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے، دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ جب اجازت ملی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی کو بلا کر باری باری مبارک ہاتھوں سے ان پر پانی چڑھا اور یہ دعا فرمائی، الہ العالمین، میں علی اور فاطمہ بیٹی کو اور ان کی اولاد کو تیری پناہ اور حفاظت میں دیتا ہوں۔ الہی ان کو شیطان لعین اور رجیم کے شر سے محفوظ رکھ اور ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔